السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کی ہم آج آپ کو ایک آیت ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جس کی زندگی کے اندر اسلام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اسلام پہلی سٹیج ہے، اس کے بعد وہ مومن بنتا ہے، پھر متقی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، قرآن ہدایت بنے گا کس کے لیے؟ متقی لوگوں، یعنی کہ جو لوگ خدا سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کس چیز کی؟ مغفرت کی، یعنی کہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے اور ایک بہت بڑا ان کو ملے گا جی انعام۔ تو سورہ یاسین کے اندر ہے جی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، جو آلریڈی نصیحت پر ہے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے حساب سے گزار رہا ہے۔ اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے کس چیز کی؟ جی اچھائی کی، تو وہ اس کو بہت جلدی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا اور عمل کرے گا اور اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا۔ اب اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے جس کی زندگی کے اندر اسلام ہے ہی نہیں اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جو دل ہے وہ بالکل سیاہ کر دیا اور اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، تو اب آپ اس کو ہدایت کی بات سنائیں یا نہ سنائیں، اس کے لیے دونوں ہیں جی برابر۔ اب ایسے شخص جو اللہ سے ڈرا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یعنی کہ اللہ سے بنا دیکھے ڈرا، فبشرہ، تو بشارت خوشخبری سنا دو اس کو، کس کو؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ دو چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے، بمغفرت، سو اس کی مغفرت ہو گئی۔ مغفرت کا مطلب یہ کہ آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، ٹھیک ہے، وَأَجْرٍ کریم، اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے اس شخص کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد ایک آیت اور ہے جی، اب ایک شخص جو ایمان لے آیا، ایک شخص جو ایمان نہیں لایا، دونوں کا قصہ بتانے کے بعد اب آپ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اس کے اندر کیا ہے؟ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جی انسان مر گیا، قصہ ختم، جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، کافر، مشرکین اور دیگر مذہب کو ماننے والے، کہ ہاں جی ہم مر گئے، ہمارا قصہ ہو گیا جی ختم۔ اگر موت پہ قصہ ہی ختم ہو جاتا تو کس چیز کی دوزخ، کس چیز کی جہنم، کائے کے لیے اللہ نے جہنم بنایا، کائے کے لیے اللہ نے دوزخ بنائی، کائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی؟ تو اس لیے بنائی کہ مرنے کے بعد قصہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تو اصل زندگی سٹارٹ ہوگی، جس کو کہتے ہیں جی آخرت کی زندگی۔ اور اس زندگی میں آپ کتنا ہی جھٹلاتے رہیے، کتنا بھی کچھ کرتے رہیے، تم کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، اور جب میری طرف آؤ گے تو میں نے جو زندگی دی تھی جی آپ کو، اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، مرنے کے بعد ہم ان کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ آگے کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی نیکی کری، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے اس کو لکھ لیا، کرامن کاتبین جس کو کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی گناہ کرا، اس کو بھی لکھ لیا۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو وہ گناہ آپ کا لکھا رہے گا، اور آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ آپ کے مٹا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جو اعمال کیے وہ آگے بھیج دی، یعنی قیامت کے دن اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اگر آپ نے ثواب کیا ہوگا، اچھے عمل کیے ہوں گے، اور آپ کو گناہ بھی ملے گا اگر آپ نے گناہ کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے آپ کی جو زندگی ہے جی یہ والی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے اندر ہم کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر
لوگ ہم سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، یا کچھ ایسے کام ہم کہہ رہے ہیں جس کے کرنے سے ایک چین بنتی جا رہی ہے. ہم نے کوئی اچھا کام کیا جی، ہم نے کوئی مسجد بنوا دی، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں ہم نے کوئی چیز بنوا دی جس کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہم کو دیتا رہے گا. یعنی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یعنی دنیا اس کی پیروی کرتی ہے اور ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے. وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر خیر آئے گی تو آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کی وجہ سے اگر دنیا کے اندر شر پیدا ہوتی ہے جی، گناہ ہوتے ہیں جی آپ کو دیکھا دیکھی، تو آپ کو بھی ان گناہ کا عذاب ہوگا. تو اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اعمال بھی جن کو پیچھے جوڑ جاتے ہو سب لکھے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ایک رجسٹر ہے جس کے اندر آپ کی یہ سارے اعمال، آپ اچھے کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ برے کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہم کو جب ہم مر جائیں گے اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہم کو وہ دکھا دے گا. تو اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہاں جی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جو اچھے کیے ہیں اس کے بارے میں، جو برے کیے ہیں اس کے بارے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو حساب سے بچائے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ گیا تو پھر ہم نہیں دے پائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بھی ایک نعمت کا سوال ہم سے پوچھ لیا یا کر لیا تو ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اگر کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ یہ گناہ آپ نے اس تاریخ کو فلاں ڈیٹ کو کرا تھا اور یہ آپ دیکھیے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ اگر ہم پر فضل کرے گا تبھی ہم دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے ہوں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ استغفار کرتے رہیں اپنے گناہوں سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دن میں کم سے کم آپ 100 تسبیح صبح پڑھیں، 100 شام کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس کو مٹا دے گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.